ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں آخرکار اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ نور بانو آخرکار اپنے ارادوں میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے اور نور جہاں کے بیٹوں سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور نور بانو یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہے کہ اس کا شوہر مراد بھی سب میں شامل ہوتا ہے۔ نور جہاں کے بیٹوں نے مختار شاہ کو مارتے ہوئے جو قمیض پھاڑی تھی وہ نور بانو کے پاس ابھی تک موجود ہوتی ہے۔ نور بانو اپنے باپ کی پھٹی ہوئی قمیض مراد کے پاس لے کر آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یہ جانتے ہو کہ کس کی قمیض ہے؟ مراد مختار شاہ کی قمیض دیکھنے کے بعد اسے بالکل بھی پہچان نہیں پاتا کہ وہی قمیض ہے جو اس نے اس کے بھائیوں نے مل کر پھاڑی تھی۔ نور بانو اسے حقیقت بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہی قمیض ہے جو تم نے اور تمہارے بھائیوں نے میرے باپ کو مارتے ہوئے مل کر پھاڑی تھی اور میں اب تمہارے ساتھ مزید یہ جھوٹی زندگی نہیں گزار سکتی۔ نور بانو کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد مراد کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے نور بانو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہوتا ہے اور اپنی نور ماموں کے خلاف بھی جا چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف نور جہاں ابھی تک باز نہیں آئی ہوتی وہ ماہا کو جاب کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن ماہا اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ اس لیے وہ سفیر سے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ اگر اس گھر میں میرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور میری کہی ہوئی بات آخری بات ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ یہ جاب نہیں کر سکتی۔ سفیر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاب کرنا ماہا کا حق ہے، اب اسے یوں جاب کرنے سے روک نہیں سکتی۔ نور جہاں سفیر کو ڈانٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ سفیر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ماں کو تمہارا یوں جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تمہیں تمہاری یہ جاب چھوڑنی ہوگی۔ ماہا سفیر کو جواب دے دیتی ہے کہ میں یہ نوکری کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن یہ نوکری کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بات سننے کے بعد سفیر کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے تو ماہا سفیر کو چننے کے لیے موقع دیتی ہے کہ اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہوگا یا پھر میرے اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتی ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ عنایت نے اپنی ماں کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی عنایت کے بیٹے کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عنایت اپنے بیٹے کو اس گھر میں حق دلوانے میں ناکامیاب رہتا ہے اور سفینہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ سفینہ عنایت سے کہتی ہے کہ بیٹوں کی زندگی بہت آزمائش بھری ہوتی ہے، انہیں روز ہر نئی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ بانو آخرکار اپنے ارادوں میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے اور نور جہاں کے بیٹوں سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور نور بانو یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہے کہ اس کا شوہر مراد بھی سب میں شامل ہوتا ہے۔ نور جہاں کے بیٹوں نے مختار شاہ کو مارتے ہوئے جو قمیض پھاڑی تھی وہ نور بانو کے پاس ابھی تک موجود ہوتی ہے۔ نور بانو اپنے باپ کی پھٹی ہوئی قمیض مراد کے پاس لے کر آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یہ جانتے ہو کہ کس کی قمیض ہے؟ مراد مختار شاہ کی قمیض دیکھنے کے بعد اسے بالکل بھی پہچان نہیں پاتا کہ وہی قمیض ہے جو اس نے اس کے بھائیوں نے مل کر پھاڑی تھی۔ نور بانو اسے حقیقت بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہی قمیض ہے جو تم نے اور تمہارے بھائیوں نے میرے باپ کو مارتے ہوئے مل کر پھاڑی تھی اور میں اب تمہارے ساتھ مزید یہ جھوٹی زندگی نہیں گزار سکتی۔ نور بانو کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد مراد کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے نور بانو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہوتا ہے اور اپنی نور ماموں کے خلاف بھی جا چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف نور جہاں ابھی تک باز نہیں آئی ہوتی وہ ماہا کو جاب کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن ماہا اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ اس لیے وہ سفیر سے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ اگر اس گھر میں میرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور میری کہی ہوئی بات آخری بات ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ یہ جاب نہیں کر سکتی۔ سفیر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاب کرنا ماہا کا حق ہے، اب اسے یوں جاب کرنے سے روک نہیں سکتی۔ نور جہاں سفیر کو ڈانٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ سفیر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ماں کو تمہارا یوں جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تمہیں تمہاری یہ جاب چھوڑنی ہوگی۔ ماہا سفیر کو جواب دے دیتی ہے کہ میں یہ نوکری کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن یہ نوکری کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بات سننے کے بعد سفیر کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے تو ماہا سفیر کو چننے کے لیے موقع دیتی ہے کہ اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہوگا یا پھر میرے اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتی ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ عنایت نے اپنی ماں کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی عنایت کے بیٹے کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عنایت اپنے بیٹے کو اس گھر میں حق دلوانے میں ناکامیاب رہتا ہے اور سفینہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ سفینہ عنایت سے کہتی ہے کہ بیٹوں کی زندگی بہت آزمائش بھری ہوتی ہے، انہیں روز ہر نئی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو مراد بھی سب میں شامل ہوتا ہے۔ نور جہاں کے بیٹوں نے مختار شاہ کو مارتے ہوئے جو قمیض پھاڑی تھی وہ نور بانو کے پاس ابھی تک موجود ہوتی ہے۔ نور بانو اپنے باپ کی پھٹی ہوئی قمیض مراد کے پاس لے کر آتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ یہ جانتے ہو کہ کس کی قمیض ہے؟ مراد مختار شاہ کی قمیض دیکھنے کے بعد اسے بالکل بھی پہچان نہیں پاتا کہ وہی قمیض ہے جو اس نے اس کے بھائیوں نے مل کر پھاڑی تھی۔ نور بانو اسے حقیقت بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہی قمیض ہے جو تم نے اور تمہارے بھائیوں نے میرے باپ کو مارتے ہوئے مل کر پھاڑی تھی اور میں اب تمہارے ساتھ مزید یہ جھوٹی زندگی نہیں گزار سکتی۔ نور بانو کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد مراد کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے نور بانو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہوتا ہے اور اپنی نور ماموں کے خلاف بھی جا چکا ہوتا ہے۔ دوسری
دوسری طرف نورجہاں ابھی تک باز نہیں آئی ہوتی اور ماہا کو جاب کرنے سے منع کرتی ہے، لیکن ماہا اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ اس لیے وہ سفیر سے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ اگر اس گھر میں میرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور میری کہی ہوئی بات آخری بات ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ یہ جاب نہیں کر سکتی۔ سفیر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاب کرنا ماہا کا حق ہے، اب اسے یوں جاب کرنے سے روک نہیں سکتی۔ نورجہاں سفیر کو ڈانٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ سفیر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری ماں کو تمہارا یوں جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تمہیں تمہاری یہ جاب چھوڑنی ہوگی۔ ماہا سفیر کو جواب دے دیتی ہے کہ میں یہ نوکری کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن یہ نوکری کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بات سننے کے بعد سفیر کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے تو ماہا سفیر کو چننے کے لیے موقع دیتی ہے کہ اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہوگا یا پھر میرے اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہوگا، اب یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتی ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ عنایت نے اپنی ماں کے لیے اتنا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی عنایت کے بیٹے کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عنایت اپنے بیٹے کو اس گھر میں حق دلوانے میں ناکامیاب رہتا ہے اور سفینہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ سفینہ عنایت سے کہتی ہے کہ بیٹوں کی زندگی بہت آزمائش بھری ہوتی ہے، انہیں روز ہر نئی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔